حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہوں۔ محبت کی انتہا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کی جلد یعنی سکن کو کوئی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہ تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر کے اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہیں۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اسی لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی 8 باتیں۔ 1، شوہر جو بھی کہے اس کی بات پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کریں۔ اگر بیوی چاہے تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ 2، شوہر کی گھر واپسی پر استقبال کریں۔ 3، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں۔ 4، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں۔ 5، مائکے جانے کا وقت اور دن مقرر کر لیں۔ 6، شوہر کے موڈ کے مطابق موڈ بنائیں۔ 5، اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کریں۔ 8، دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کریں۔ دنیا کا پہلا رشتہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی ہی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بنائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں۔ حدیث، اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ سبحان اللہ۔